کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انڈرورلڈ کے لوگ کتنا کماتے ہیں؟ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ غیر قانونی اور خطرناک کام، پھر بھی اکثر قانون کی گرفت سے باہر، مگر اصل کھیل کچھ اور ہے۔ اس ملک میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انڈرورلڈ میں نہیں، مگر ان کے سفید پوش جرائم کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور یہ وائٹ کالر کرمنلز ہیں جو گولیاں نہیں چلاتے، صرف ایک دستخط سے پورا نظام اپنی مرضی سے چلا لیتے ہیں۔ بیوروکریٹ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ سرکاری افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، تو آپ سمجھیں کہ کام پہ ٹانگتی ہیں۔ سر جی، آپ کا سوال تو بڑا ٹپیکل اور سخت ہے، اور اگر بیوروکریٹ کے خلاف کیا تو ہو سکتا ہے میں کل شاید اریسٹ بھی ہو جاؤں۔ یہ کمپرومائز بیوروکریسی، کوئی مڑسمانو نہیں ہے بیوروکریسی میں، جو ہوتے ہیں انہیں کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ بیوروکریسی کے اندر سارے بے ایمان نہیں ہوتے، ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں یا کسی بھی سروس کمیشن میں کرپشن نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ بغل بچہ ہیں ان کے یا ان کے، پھر آپ کماؤ پوت تو ہیں، آپ کما کے دیتے بھی ہیں اور پھر کماتے بھی ہیں۔ ریٹ چل رہا ہے کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ اور زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ سیٹوں کا حساب ہے نا، اے ایس آئی اور اس قسم کے جو ہوتے ہیں۔ لیکن اصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ سیاستدار کرپٹ ہے یا بیوروکریٹ کرپٹ ہے، اٹ از اے پارٹنرشپ۔ ہماری بیوروکریسی صرف سیاست کے سامنے جھک کے ہو جاتی ہے۔ بیوروکریسی کا جو ایک بنیادی سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار یہ کیوں بنی ہے، تو یہ پاکستان میں بنی ہے لوٹ مار کو فیسیلیٹیٹ۔ ان کے بنگلے وہی جو انگریز کے بڑے بڑے بنگلے تھے۔ آپ کراچی میں کمشنر ہاؤس چلے جائیں، آپ ڈی سی ہاؤس چلے جائیں، آپ مطلب کسی بھی ہاؤس چلے جائیں، اور پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کتنے بیوروکریٹ ہیں ان کے پاس گھر نہیں ہے۔ آپ کو وہی منظر نظر آئیں گے جو انگریز دور کے گورے کو تھے۔ کرپشن پاکستان میں 79 کے بعد شروع ہوا۔ آپ جتنی بھی چاہے کرپشن کر لو، مسئلہ نہیں ہے، نیب کی بارگننگ ہے نا، ساڈا ایسا تھے رکھتے تو سیٹ جاؤ، یعنی دھلائی کی مشین ہوتی ہے نا، کرپشن دھلائی مشین ہے یہاں۔ Over a period of time, the bureaucracy has been emasculated. انگریزی کی ایک مثال ہے، تم میری کمر کھجاؤ میں تمہاری کمر کھجاؤں۔ اگر کوئی کمر کھجانے سے انکار کرے گا تو پھر اس کی کمر میں کمرہ ہو جائے گا۔ ایک ماڈل تھی، یاد ہے آپ کو؟ حیان علی کا نام یاد ہے نا؟ پھر اس کے جو تحقیقات والا افسر وہ قتل کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے کہا جو انکار کرے گا وہ تو یا تو شہرت کی بلندی پہ یا آسمان کی بلندی پہ۔ کون کرے گا احتساب؟ ان کا احتساب کون کرے گا؟ سیاستدان کرے گا؟ اس انٹرویو کے بعد ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا۔ 14 اگست 1947 کی صبح برصغیر کی تاریخ ایک نیا موڑ لے چکی تھی۔ آزادی تو حاصل ہو گئی تھی، مگر زمینی حقائق انتہائی مشکل تھے۔ نئی قائم ہونے والی ریاست کے پاس نہ باقاعدہ دفاتر تھے، نہ پیسہ تھا، نہ انتظامی فائلیں، اور نہ ہی ریاست کو چلانے والے ادارے۔ پاکستان اس دن ایک حقیقت بننے سے پہلے ہی ایک بھاری ذمہ داری تھا، اور یہ ذمہ داری صرف سیاستدانوں کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ اصل امتحان ان چند درجن افراد کا تھا جو عوامی اجتماعات میں نظر نہیں آتے تھے۔ بس انہوں نے ریاست کو کاغذ سے اٹھا کر حقیقت میں ڈھالنے کا بیڑا اٹھایا۔ تقسیم کے وقت پورے برصغیر میں تقریباً 1150 سے زائد انڈین سول سروس ICS آفیسرز تھے، جن میں صرف 101 مسلمان تھے، اور ان 101 میں سے 95 نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ نہ محفوظ نوکری تھی، نہ ترقی کی گارنٹی۔ یہ اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے منزل خود چنی۔ کل ملا کر صرف 300 کلاس 1 آفیسر تھے۔ انہی چند 100 لوگوں نے خزانہ سنبھالا، قانون کو حرکت دی، اور ایک بکھری ہوئی سرزمین کو ریاست کی شکل دی۔ اسی طرح پاکستانی بیوروکریسی ریاست کی ریڑھ کی ہڈی بنی۔ یہ آفیسر آکسفورڈ اور کیمبرج کی تعلیم رکھتے تھے، مگر ان کی اصل طاقت ڈگری نہیں تھی، وہ شعور تھا جو اختیار کو ذمہ داری سمجھتا تھا۔ پھر وقت بدلنے لگا، طاقت بڑھی، سیاست قریب آئی، اور آہستہ آہستہ وہ بیوروکریسی جو کبھی ریاست کو سہارا دیتی تھی سیاست کے سائے میں آنے لگی، اور پھر اسی افسر شاہی نے ذمہ داری کو اختیار اور پھر اپنی طاقت بنا لیا۔ یہ کہانی کسی ایک فرد کی نہیں، یہ کہانی ایک نظام کے رائز
और स्लो डिक्लाइन की कहानी है। एक ऐसा सिस्टम जिसने पाकिस्तान को खड़ा भी किया और जिसे बाद में हमने खुद कमजोर कर दिया। यह है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की कहानी। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यूरोक्रेसी सियासी दबाव के सामने क्यों झुकती है। तो पाकिस्तान की गवर्नेंस दुनिया की बदतरीन गवर्नेंस क्यों है? पीएमएस सीएसएस में क्या वाकई मेरिट है? अवाम दफातर और थानों में आज भी क्यों जलील होते हैं? ब्यूरोक्रेसी वाकई एहतसाब के लिए जवाबदेह है या बालातर है? रिफॉर्म्स की सबसे बड़ी रुकावट ब्यूरोक्रेट्स हैं या निजाम? चलें उस दुनिया में जहां सियासत की डोरें और करप्शन के साए फैसलों को घेर लेते हैं और एक दस्तखत पूरी रियासत का रुख बदल देता है। उमर नुमान अपनी किताब पाकिस्तान की सियासी और मुआशी तारीख में लिखते हैं कि भुट्टो ब्यूरोक्रेसी से इतने नाराज थे कि उन्होंने एक बार कहा कि मुल्क में किसी भी इदारे ने कौमी मेयार को इतना नहीं गिराया जितना नौकरशाही ने। ये एक ऐसी क्लास बन गई है जो अनापरस्त और बदतमीज है। इसी सोच के तहत 1972-73 में रिफॉर्म्स का आगाज हुआ और ब्यूरोक्रेसी को ऐसा धचका लगा कि निजाम आज भी इसके असरात से संभल नहीं सका। चलें जुल्फकार अली भुट्टो की ब्यूरोक्रेसी से नाराजगी की वजह पहले समझने की कोशिश करते हैं। जब तक कायदे-आज़म की मजबूत क़यादत ने इस कॉलोनियल दिमाग को रियासती मफाद में इस्तेमाल किया, तब तक डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म वाकई काबिल तारीफ था। मगर तरबियत और असरात आखिर अपना रंग तो दिखाते हैं। जैसे ही क़यादत कमजोर हुई, वही पुराना कॉलोनियल जहन यानी अवाम से फासला रखने वाला अंदाज, इख्तियार की बदतरी का एहसास और हुक्मरानी वाला कॉलोनियल मिजाज आहिस्ता आहिस्ता दोबारा गालिब आ गया। यूं एक मजबूत इंतजामी मशीन आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही बन गई जैसे किसी साम्राज्य ताकत को अपने गुलाम मुल्क को चलाने के लिए दरकार होती है। ये अफसरशाही अवाम से दूर, ताकत से करीब और रियासत की मालिक बनती चली गई। गुलाम मोहम्मद एक ताकतवर ब्यूरोक्रेट थे, मगर गवर्नर जनरल बनते ही उन्होंने खुद को आईनी सरप्रस्त नहीं, बादशाह समझ लिया। 1953 में उन्होंने वो वजीर आजम नाजमुद्दीन बरतरफ कर दिया जो असम्बली का एतमाद रखता था और 1954 में आइन साज असम्बली ही तोड़ डाली। आइन के साथ किए गए इन शब खूनों ने साफ पैगाम दिया कि वोट से आई हुई हुकूमत एक दस्तखत से उड़ाई जा सकती है, बस गवर्नर जनरल राजी होना चाहिए। यूं ब्यूरोक्रेसी को सियासत के अर्श तक चढ़ने का रास्ता मिल गया और जी सर यस सर का ऐसा कल्चर बना कि अफसर ने कानून के बजाय ताकतवर इंसान को असल आइन समझ लिया। यूं गुलाम मोहम्मद ने ब्यूरोक्रेसी की गैर जानिबदारी को पहला बड़ा धचका दिया। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बरे-सगीर में इंडियन सिविल सर्विस दरअसल एक कॉलोनियल मशीन थी। एक तरफ कलेक्टर जो जिला का हाकिम होता था और दूसरी तरफ एसपी जो इसके मातहत पुलिस चलाया करता था। कलेक्टर ही टैक्स भी लेता था, अदालत भी चलाता था और लॉ एंड ऑर्डर भी बरकरार रखता था, क्योंकि इसे बराह रास्त वायसराय के जरिए मजिस्ट्रेट की ताकत दी गई थी। पाकिस्तान बना तो नाम बदल गए, आईसीएस खत्म हुई तो इसकी जगह पाकिस्तान सिविल सर्विस और फिर 1950 से 1960 में सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान सीएसपी वजूद में आई। लेकिन जहनियत वही रही, जो तहसीलदार था वो डिप्टी कमिश्नर बन गया, जो डीएसपी था वो एसपी बन गया, मगर रवैया अवाम से फासले और हुक्मरानी का अंदाज नहीं बदला। मगर ये साम्राज्य निजाम बरतानिया में नहीं चलता। एक आम गोरे के जहन में बरतानिया में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा कि जो सिविल सर्विस है उनकी सब सर्वेंट है, जो सरकार के तनख्वाहदार मुलाजमीन हैं, उनको उनके टैक्स पे किए जाते हैं और वो तनख्वाहदार मुलाजिम उनकी वो सर्विसेज बजा लाते हैं। हमारे यहाँ वही कॉलोनियल स्ट्रक्चर बरकरार है, जिसमें ऑफिसर हाकिम होता है और अवाम महकूम। आजादी मिली मगर रियासती रवैये आजाद ना हुए। अफसरशाही, मुकामी अशराफिया, जागीरदार, सरमायादार सियासी खानदान के साथ जुड़कर ताकत का महवर बन गई। आज भी डीसी हाउस और कमिश्नर बंगले देखें तो वही कॉलोनियल प्रिविलेजेस, वही फासले और वही गोरा साहिब वाला मिजाज नजर आता है। इनके बंगले वही जो अंग्रेज के बड़े बड़े बंगले थे। आप कराची में कमिश्नर हाउस चले जाएं, आप डीसी हाउस चले जाएं, आप मतलब किसी भी हाउस चले जाएं,
آپ کو وہی مزے نظر آئیں گے جو انگریز دور کے گورے کو تھے. برطانیہ میں چلے جائیں, آپ کو کہیں پر بھی ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں ملے گا. کمشنر آف پولیس یا ڈی سی یا وٹ ایور, جو بھی, بالکل ڈفرینٹ. ان کی پیدائش, ان کی نشو و نما اس نظام میں ہوئی جو کہ بنیادی طور پہ بر صغیر میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, ان کا خون چوسنے کے لیے کرامت تھے. وہی چیز آج بھی ہے, صرف حکام اور حکمران بدل گئے. 1950 اور 1960 کی دہائی میں پاکستان کی بیوروکریسی کی کہانی الگ ہی تھی. سی ایس پی افسران علم اور تجربے کے حامل تو تھے اور ان میں خاصا رکھ رکھاؤ بھی تھا, مگر وقت کے ساتھ وہ خود کو ایک الگ اور برتر کلاس کے طور پر محسوس کرنے لگے تھے. ان میں رکھ رکھاؤ تھا, ان میں کرپشن نہیں تھی, اصول پرست تھے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اچھے تھے اور آج والے برے. پرابلم یہ کہ معاشرتی طور پہ ہم عمومی طور پہ گراوٹ کا شکار رہے مسلسل. جیسے وہ آپ کسی پہاڑی پہ ایک پتھر لڑکائیں تو شروع میں آہستہ آہستہ لڑکتا ہے اور نیچے کی طرف آتا ہے تو اس کی لڑکنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے. تو ہماری جو یہ ڈی جنریشن ہے, یہ گراوٹ ہے, یہ بنیادی طور پہ معاشرے کے ساتھ ہی ساتھ ہے. انگریز جب سول سروس میں لوگوں کو انڈکٹ کرتا تھا تو عمومی طور پہ ریسٹوکریسی سے کرتا تھا. ایچ ایس این, گراما یا دلی میں جو میجر, ممبئی میں جو اسکولز کے پڑھے ہوئے اشرافیہ کے. اچھا, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. اگر آپ کو چھین کے کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ چھین کے نہیں کھائیں گے. تب سی ایس پی افسران کو سول سروس اکیڈمی میں تربیت دی جاتی تھی اور پھر دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں بھیجا جاتا تھا. یہ افسران انرجی, ایگریکلچر انڈسٹری اور اربن پلاننگ کے اہم اداروں کے سربراہ بنے اور انہی کی قیادت میں بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ مکمل ہوئے. مگر اس دور میں ایک خاموش طاقت بیوروکریسی کو اندر سے نقصان بھی پہنچا رہی تھی. ایوب خان کے دور میں بیوروکریسی بظاہر مضبوط تھی مگر اصل میں وہ ایک آمرانہ حکومت کی طاقت بن گئی تھی. اقتدار مضبوط رکھنے کے لیے فوج اور بیوروکریسی کو ایک ساتھ جوڑ دیا گیا. افسران کو زیادہ اختیار ملا اور منتخب سیاستدان کمزور کر دیے گئے. یوں بیوروکریسی عوام کے بجائے حکمرانوں کے لیے کام کرنے لگی. مارشل لا کے بعد آئین کے بجائے حکم کو مانا جانے لگا. فیصلے اوپر سے ہونے لگے اور عوام کو جواب دہی ختم ہو گئی. اگرچہ کام کا طریقہ بہتر ہوا اور معیشت کچھ سنبھل گئی مگر ایک غلط سوچ بن گئی کہ ملک عوام کی نمائندگی اور منتخب اداروں کے بجائے صرف طاقتور ادارے چلائیں گے, اور یہی نقصان آج تک چل رہا ہے. اسی پس منظر میں ذوالفقار علی بھٹو کا خیال تھا کہ بیوروکریسی حد سے زیادہ طاقتور ہو چکی ہے اور عوامی خدمت کے بجائے اپنے فائدے کو ترجیح دے رہی ہے. اسی غصے اور یقین کے ساتھ 1972-73 میں انہوں نے سی ایس پی کلاس ختم کر کے آل پاکستان یونیفائیڈ گروپ قائم کیا. ان کے دور میں لیٹرل انٹری کر کے 1400 سرکاری افسران کو نوکری سے جبری برخاست کیا گیا. اب ملازمین کو گریڈ 1 سے 22 تک تقسیم کیا گیا اور اعلیٰ گریڈ کی تنخواہیں کم کر دی گئیں. تنخواہ میں کمی نے افسروں کو رشوت کی طرف مائل کر دیا. میرٹ اور تجربہ کار بیوروکریٹس کی جگہ سیاسی کارکنان کو اہم عہدوں پر لگایا گیا اور گریڈ 16 سے اوپر وفاداری کو ترجیح دی گئی. بھٹو کا مقصد بیوروکریسی کو عوامی خدمت کے لیے جواب دہ بنانا تھا لیکن یہ تجربہ ناکام ہو گیا. بھٹو کے دور میں بیوروکریسی کو بڑھایا گیا جس سے سرکاری نوکریوں کا سیلاب شروع ہوا. یوں سرکاری نوکریاں کچھ عرصے کے لیے ووٹ لینے کا ذریعہ تو بن گئیں مگر اس کے بدلے آج تک قوم ایک بھاری, کمزور اور عوام سے دور سرکاری نظام کا بوجھ اٹھا رہی ہے. It is always the lean government which is efficient. ہم نے تو اب اتنی بڑی بیوروکریسی بنا لی ہے. وہ کراؤڈ میں کیا ہوتا ہے, کیوس ہوتا ہے. آپ رسپانسبلٹی شفٹ کرتے ہیں. دنیا کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو 70% جابس کیٹر کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر اور 30% پبلک سیکٹر. ہمارے یہاں تو الٹا حساب ہو گیا. اب اگر آپ کبھی کوئی اس پہ کام کرے, ڈیٹا ویٹا پہ کام کرے تو اب تو پرائیویٹ سیکٹر 55% ہوگی اور پبلک سیکٹر 45% ہوگی. تو ہم نے یار دیکھو, ہم نے امپلائمنٹ ایکسچینج بنا دیا ہے. سرکار کوئی امپلائمنٹ ایکسچینج نہیں ہوتی ہے. یہ وفاق میں بھی ہوا ہے, یہ صوبوں پہ بھی ہوا ہے, یہ بلدیاتی اداروں پہ بھی ہوا ہے. تینوں جگہوں پہ ہوئی ہے کام.
अच्छा, अब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्यों बनाते हैं? आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इसलिए बनाते हैं कि यू डोंट वांट टू गवर्न, यू वांट टू रूल। नौकरशाही को या ब्यूरोक्रेसी, इसको दो वजह से बढ़ाया जाता है। एक तो आबादी बढ़ रही है, डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ रहे हैं, तहसीलें वो बढ़ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बढ़ रहे हैं। गैर ज़रूरी तौर पे एक डिस्ट्रिक्ट को दो डिस्ट्रिक्ट्स में, कमर शदात कोर्ट को जो है दो डिस्ट्रिक्ट्स में बांट दिया। नाम क्या, ताकि लोगों को सहूलतें उनके घर के पास मिल सकें। डीसी क्रिएट हो गया, एसपी क्रिएट हो गया मजीद। एक तो ये है, इसका मकसद बेसिकली डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, ताकि मेरा जो कंट्रोल है वो निचली सतह तक जा सके। दूसरी ये है, मेरे पास लिस्ट आई है जो मैंने करने ही करने हैं अपॉइंट, डीसी या एएसआई या एसपी, एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर। वो लिस्ट जो है वो है 100 की, पोजीशंस हैं 64। तो मैं क्या करूंगा, 36 मुझे कहीं से मजीद, तो मैं पूल बढ़ा दूंगा। ऑल्सो अगर मैंने पोस्टिंग करनी है, मैंने पोस्टिंग पे पैसे लेने हैं, 64 के मुकाबले में जब मैं 100 से लूंगा तो वो ज्यादा मुझे कोई ना रॉकेट साइंस है, ना कोई खुफिया एजेंडा है। बहुत ही सीधी सीधी वो चीज़ें जो मैं भी समझता हूँ, आप भी समझते, मैं शायद उनको अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, मगर ये सारी चीज़ें बहुत ही आमियाना तीसरे दर्जे की ख्वाहिशात की वजह से इस माशरे का ये हाल है। वो ब्यूरोक्रेसी जो कभी रियासत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती थी, रफ्ता रफ्ता न सिर्फ कमज़ोर पड़ी बल्कि सियासी आकाओं की नज़र के इशारों पर काम करने लगी। फिर ज़ियाउल हक इक़्तिदार में आए और अपने मार्शल लॉ को बचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को अपना हथियार बनाया। अपने मनपसंद अफसरान को मजबूत ओहदों पर बैठाकर निज़ाम को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लिया। फौजी अफसरान को सिविल सर्विस में बराह रास्त आला ओहदों पर आने की इजाजत दी गई। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि भुट्टो साहब की रिफॉर्म्स के बाद ब्यूरोक्रेसी में करप्शन के दरवाजे खुलने लगे थे, मगर इस दौर तक सियासतदानों की करप्शन ना तो खुलकर सामने आई थी और ना इसके किस्से आम थे। असल सवाल ये है कि सियासत में करप्शन का बाकायदा आगाज कब हुआ। आइए जरा इस कहानी को समझते हैं। क्या 70s में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी, तो क्या वो करप्ट थी? नहीं थी करप्ट। क्या उसके सूबाई वज़रा करप्ट थे? नहीं, करप्शन पाकिस्तान में 79 के बाद शुरू हुआ। वरना हमें याद नहीं पड़ता है कि कभी अपोजिशन ने भी कहा हो किसी सूबाई वजीर के लिए कि ये करप्ट है। जब से नेशनल और सूबाई असेंबली के इलेक्शन में पैसा आया, जब से पॉलिटिकल लेवल पे करप्शन शुरू, बात की बातें हैं, पहले नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। 80s में पॉलिटिशियंस की या सियासतदानों की जो पूरी खेप थी उसको उड़ा दिया गया, चाहे वो अजहर खान हो, चाहे नवाबजादा नसरुल्लाह खान हो, चाहे वली खान हो, चाहे मुफ्ती महमूद हो, उनको उड़ा। एक नई ब्रीड क्रिएट की गई और उस ब्रीड को इस बात के ऊपर लगाया गया कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अकोमोडेशन में चलना है। अगर कोई तब्दीली, अगर कुछ करना है तो जो ताकतवर हैं उनके साथ अगर आप काम करोगे तो आप सुरखरू होगे। अच्छा, जब वो होता है तो फिर आपको प्रोटेक्शन भी मिल जाती है, आपको ये पता है कि आप बगल बच्चा हैं इनके या उनके, तो फिर चीज़ें जो है अंदाज में थे, फिर आप कमाऊ पूत तो हैं, आप कमा के देते भी हैं और फिर कमाते भी हैं। 1988 में ज़ियाउल हक की मौत के बाद अगले 11 साल तक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दो बार हुकूमत में आई, मगर इदारे मजबूत करने के बजाय अपनी हुकूमतें बचाने में मसरूफ रही। गोया ब्यूरोक्रेट्स ही इनकी जिंदगी बचाने वाले हीरो थे। मेरिट आहिस्ता आहिस्ता गायब हुआ और वफादारी तरक्की की शर्त बन गई। पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोनों को इस बात का एहसास था कि सियासत करने के लिए और सियासी अमल में जारी और सारी रहने के लिए वसाइल चाहिए। पहले भुट्टो साहब के दौर तक लोग सियासी काम करते थे, सियासत नहीं करते थे। उसके बाद जब 90s में और फिर 2000 में जनरली ये हुआ कि लोगों ने अपने अपने क़िबले दुरुस्त कर लिए। उनको ये पता है कि अगर इलेक्शन कैंपेन होगी तो करोड़ों रुपए चाहिए MNA MPA की सीट निकालने के लिए, तो इलेक्टेबल्स चाहिए जिनके पास पैसे हैं। उन इलेक्टेबल्स ने पार्टी फंड में भी पैसे देने हैं। जब वो इलेक्ट हो जाएंगे तो थाना और DC और सब उनके
ماتحت ہوگا، پھر وہ اپنے علاقے میں کس طرح سے جبر کرتے ہیں، کس طرح سے لوٹتے ہیں. آپ سمجھیں گے شاید میں جاگیرداروں کی بات کر رہا ہوں. کراچی کے اندر دیکھیے کیا ہوا، چاہے پولیس ہو، چاہے اسپیشل برانچ ہو، چاہے CID ہو اور دوسری ڈفرینٹ انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، یہ ہو، انہوں نے ان کی فائلیں بھی مینٹین کرنا شروع کر دی. اچھا چونکہ فائلیں مینٹین ہو گئیں، یا آج امریکہ میں دیکھ لیجیے نا، جو یہودی لابی کس طرح سے امریکی سیاستدانوں کو کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، ان کے ٹرپس بھی لگائے، ان کو پیسے بھی دیے ہوئے. اس طرح سے کر کے آپ نے پوری کی پوری سیاستدانوں کی کھیپ کو اپنے دھندے پہ لگا دیا. پسندیدہ افسر طاقتور عہدوں پر پہنچے اور ناپسندیدہ OSD بن کر نظام کے کونے میں پڑے رہے. یوں تقرریاں اور تبادلے قابلیت کے بجائے سیاسی تعلقات سے ہونے لگے. ہمارے ہاں وقت کے ساتھ ساتھ اشراف جو ہے اس سب کا تو بیڑا غرق ہو گیا. بیک گراؤنڈ بھی عموماً نہیں ہوتا جو پہلے ہوتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو رکھ رکھاؤ نظر آتا تھا. اب تو سیدھا سیدھا ہے کون کتنے پیسے کس کو دے رہا ہے، کیسے وہ CSS CSP گاڈ نوز اب کون کون سے ہوتے ہیں، مجھے خیر DMG اب کیا ہو گیا، اور یہ پاکستان سول سروس ہو گئی فلاں. تو وہ پورا کا پورا نظام تبدیل ہو گیا. نظام تبدیل ہوا. کرپشن انٹل لیٹ 70s تک پاکستان میں ایک معیوب چیز سمجھی جاتی تھی. 80s میں لوگوں نے اس کو برداشت کرنا شروع کیا. آج تو اگر میں کسی کو بتاؤں کہ میں ایماندار ہوں، میں رشوت نہیں لیتا، تو لوگ مجھے احمق سمجھیں گے، مجھ پہ ترس کھائیں گے، تعصف میرے لیے محسوس کریں گے. اور اب بیوروکریسی خود فیصلہ کرنے والا ادارہ نہیں رہی، بلکہ اقتدار کا ایک ایسا گھڑیال بن گئی جو ہر کسی کے حکم پر چلتا رہا. نتیجتاً بیوروکریسی اتنی محدود ہو گئی کہ اب وہ اپنی رائے یا ان پٹ دینے کے قابل ہی نہیں رہی. اور اس کا ایک واضح اندازہ آپ اس انٹرویو کی ایک مثال سے حاصل کر سکتے ہیں. Over a period of time, the bureaucracy has been emasculated. یہ سرکاری ملازمین نے حد کر دی. آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا اس پہ کسی کا ان پٹ تھا یا نہیں تھا، یا سرکاری ملازمین چپ تھے یا کیا تھے. کیونکہ جس وقت یہ شوگر بلوں کی پرمٹیں ایشو ہوئی ہے، اس وقت تو ہم 17 گریڈ کے افسر تھے. پاکستان میں شوگر انڈسٹری نہ وائبل ہے نہ فیزیبل. لے دے کر کے 2-3 اضلاع ہے جہاں یہ وائبل ہے. آپ کا ایک ٹھٹھا ہے، ایک بدین ہے. اگر آپ یہ شوگر امپورٹ کر لیں تو عوام الناس کو سستا ملے گا. یہ بیوروکریسی کا کام ہے کہ اس پہ ان پٹ بڑھا کرے. اگر بیوروکریسی چیزوں کو ریزسٹ نہیں کر سکی تو یہ ان کی فیلئر ہے. جی ہاں، حکومتی بینکنگ، سدا بہار توانائی منصوبے، سیاسی ترجیحات پر لگنے والی انڈسٹری اور ہائی ویز اور سڑکیں وسائل کا ضیاع بنے، جن پر یا تو بیوروکریسی کی سنی نہ گئی یا پھر وہ خود خاموش رہے. سوچنے کی بات ہے کہ کیا صرف سیاستدان قصوروار ہیں یا وہ بیوروکریسی بھی ہے جس نے اپنی رائے دبا کر نظام کی کمزوری کو ممکن بنایا؟ اور کیا پاکستانی بیوروکریسی واقعی سیاست کے سامنے جلدی جھکتی ہے؟ بیوروکریسی کا جو ایک بنیادی سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ یار یہ کیوں بنی ہے، تو یہ پاکستان میں بنی ہے لوٹ مار کو فیسیلیٹیٹ کرنے. دوسرا سوال جو لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ جی بیوروکریٹ یا پولیٹیشین، یہ ایک ہی بات ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہمارا پورا جو نظام اور سسٹم ہے وہ مفلوج ہے. سیاستدان جب مرضی جس مرضی بیوروکریٹ کو شفٹ کروا سکتے ہیں. اگر ہم سندھ کی مثال دیں، اگر وہاں پہ زرداری خاندان جاگیرداروں نے کنٹرول مینٹین کرنا ہے تو ہر بیوروکریٹک ڈیسیجن ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. اگر آپ کراچی شہر کو علیحدہ کر دیں جہاں پہ تھوڑا کمپٹیشن ہے کہ بیوروکریٹ کو کون کنٹرول کرے گا، کبھی MQM ہوتی ہے، کبھی پیپل پارٹی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور جماعت آتی رہی ہے، باقی سندھ میں مور اور لیس تو ان کا راج چلتا رہے. تو اگر آپ کے پانی کی ڈویژن فیئر نہیں ہو رہی، آپ کی لینڈ کی ڈویژن میں ایشوز آ رہے ہیں، آپ کی پرائس کنٹرول نہیں ہو رہی آڑت کے اوپر، تو ورچولی ایک فیملی اور ایک جاگیردارانہ نظام اس کو کنٹرول کر رہا ہے تھرو دی بیوروکریٹس. بلیم گیم تو آپ کسی بھی کر سکتے ہیں کہ جی سیاستدان کرپٹ ہے، بیوروکریٹ کرپٹ ہے. لیکن اصل بات صرف یہ نہیں ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہے یا بیوروکریٹ کرپٹ ہے. اٹ از اے پارٹنرشپ. اب اگر اس ملک میں صحافیوں کو یا دانشوروں کو کوئی ریسرچ کرنا چاہیے تو وہ اس پہ ریسرچ کرنا چاہیے کہ یہ جو بیوروکریسی اور سیاستدانوں کی جو الائنس ہے تو اس پہ سینئر پارٹنر کون ہے. Who is the senior partner? Who is the junior partner? دیکھیے یہ سیاستدان بیچارہ جو ہے نا، یہ تو خامہ خائی میں ہے، یہ انتہائی ٹیمپرری ہے. یہ تو بھاگتا ہوا آتا ہے
जल्दी से वनडे या 2020 खेलने की कोशिश करता है और जो है क्लीन बोल्ड होकर बाहर चला जाता है। ये जो ब्यूरोक्रेट है वो सरसर करता रहता है, उसको पता है उसने यहीं रहना है। तो आप जूनियर और सीनियर का तो मुझे नहीं पता कौन है, सर तो ये जरूर सियासतदान को करता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सियासतदान उससे ज्यादा मजबूत है। बहुत तीर मारेंगे, आपने किसी सेक्रेटरी को हटवा लिया, उससे क्या होगा? क्या उसकी नौकरी चली जाएगी? उसकी जगह उसका दूसरा भाई बंदा आ जाएगा, कोई और पीटी बंदा आ जाएगा। तो ये परमानेंट फीचर है। ये तो बेवकूफ़ हैं कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उन्होंने बहुत लुट डाली यहाँ से और फिर पैसे वैसे लेके भाग गए कनाडा और अमेरिका और इधर उधर। ये ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा हूँ। बाकी तो यहीं पैसे बनाते हैं, यहीं रहते हैं, प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड रहेंगे। पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट में कोई फ़र्क नहीं। इनफैक्ट बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में जाते हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस के ब्यूरोक्रेट रिश्तेदार अजीज़ होते हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सकें। बल्कि रिटायर्ड, अब तो रिटायर्ड भी नहीं कहते, वो तो कोर्ट मार्शल हो गए। जनरल फैज़ हमीद जो थे, उनके जो अपने भाई हैं वो पटवारी थे, फिर वो तहसीलदार बने। तो जो भी ताकत में होता है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे वो फ़ौज में हो, अगर उसकी अट्टी सट्टी यानी कि रिलेशनशिप हो ब्यूरोक्रेसी से, तो सत्ता ही खैरा होती है। इनफैक्ट हमने ये देखा है कि पंजाब के अंदर नून लीग ने बाकायदा 90s में भर्तियाँ की ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो आज तक कंट्रोल करते हैं। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने की। तो ये एक प्रॉपर टूल है। तो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। हर प्रमोशन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल चाहिए। आप जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड है उसके रिकमेंडेशंस को आप रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आप इसी चीज को देख लें, जब पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान एयरफोर्स की वो जाती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की रिकमेंडेशंस, तो क्या उसको रिजेक्ट किया है इन्होंने कभी? जनरल परवेज मुशर्रफ ने इक़्तिदार पर कब्जा करने के बाद जो एक अच्छा काम किया वो मजबूत बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ कराना था। अंग्रेज दौर के साहिब बहादुर यानी डिप्टी कमिश्नर को जिला राब्ता ऑफिसर बना दिया गया। डिप्टी कमिश्नर डीसीओ बनकर मुंतखब जिलाई नाज़मीन के मातहत आ गए। इसके साथ ही पुलिस ऑर्डर 2002 नाफिज किया गया, जिससे मजिस्ट्रेटी इख्तियारात वापस अदलिया के पास चले गए। ये रिफॉर्म्स देखकर एक अहम सवाल ये उठता है, क्या ब्यूरोक्रेट्स खुद ऐसी रिफॉर्म्स को रोक कर निज़ाम में अपने मफादात की भी हिफाजत नहीं कर सकते? हो सकता है आपको दूसरी शादी करने की ख्वाहिश हो, लेकिन हिम्मत नहीं है आप शरीयत को पूरा नहीं कर नहीं, वो उनमें कैपेसिटी नहीं है। ये ख्वाहिश हो सकती है, होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी ख्वाहिश? उसका भी ताल्लुक इससे है कि हाउ इंटेलेक्चुअली यू आर साउंड। आपके सामने की बात है, 2001 में जिला नाज़मीन आ गए थे और वही डीएमजी अफसर उस जिला नाज़मीन के डीसीओ थे। वो क्या वो हड़ताल पे चले गए? क्या उन्होंने कोई प्रोटेस्ट कर दिया? और पंजाब में तो इसकी शदीद मुखालिफत थी और दिनों पे पंजाब में ही था। हाँ, ख्वाहिशात है उनकी, होगी, कैपेसिटी नहीं है। जनरल मुशर्रफ के बाद आने वाली हुकूमतों ने जनरल परवेज मुशर्रफ के निज़ाम को ख़त्म करके डिप्टी कमिश्नर का ओहदा बहाल कर दिया। दो सियासी पार्टियां बारी बारी इक़्तिदार में आती रहीं। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र के लिए सियासी हुकूमतों पर इन्हिसार करने वाले डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपीज इन हुक्मरान जमातों के लिए ज़रूरी थे, क्योंकि हर जायज़ और नाजायज़ काम ब्यूरोक्रेसी और पुलिस कर देती थी। अवाम के मसाइल हल हो रहे हैं या नहीं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं था। बस अब ये ब्यूरोक्रेसी का बदतरीन दौर शुरू हो चुका था। 2008 से 2013 तक पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी एक मुश्किल दौर से गुजरी, जहां बड़े माली स्कैंडल, सियासी दबाव और नाकाम एहतसाब ने इदारों की कमजोरी को बेनकाब किया। वफाक और सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और इसी दौरान NICL, ओगरा, रेंटल पावर, हज और EOBI जैसे बड़े स्कैंडल सामने आए, जिनमें सैकड़ों अरब रुपए के माली नुकसान और करप्शन शामिल थी। अदालतों में केसेस चले मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नैब जैसे इदारे खुद एक हिफाजती हिसार बने। इंक्वायरियां सुस्त हुईं, फाइलें लापता, रिकॉर्ड्स जलाए गए, कमेटियां खामोश और तबादले मुल्ज़मान को फ़ायदा पहुंचाने का ढोंग बने। अदालतें हुक्म देती रहीं मगर अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि जिन मुल्ज़मान के नाम ECL में थे वो भी आराम से बैरून मुल्क निकल गए। आखिर में सज़ा नहीं, बस नई पोस्टिंग मिलती है और एहतसाब एक
तमाशा बन जाता है। सवाल ये है, आखिर किसके पास वो ताकत है जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के इस निज़ाम को बदल सके? सजा ही तो नहीं मिलती है ना। मैंने आपको यही कहा कि एंटी करप्शन है, नैब है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये तो एक नेक्सस है। मैंने आपको पहले भी कहा, इस पर एक जूनियर पार्टनर एक सीनियर पार्टनर, बाकी इस पर रिसर्च करना होगा कि वो जूनियर पार्टनर वो सीनियर पार्टनर एक को लाइन शेयर जाता है, एक को थोड़ा कदर कब जाता होगा। कौन करेगा एहतसाब? इनका एहतसाब कौन करेगा? सियासतदान करेगा। मैंने आपको कहा, वो बेचारा तो आजकल 2020 खेलने आता है, वो इनका एहतसाब करने का उसके पास टाइम कहाँ है? इनके साथ एहतसाब कौन करेंगे? खुद अपना एहतसाब करेंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके दरमियान भाईबंद पेटीबंद कितना मजबूत होता है। किसी के ऊपर उंगली उठाना उनके यहाँ गुनाह सगीरा नहीं कबीरा है। अंग्रेजी की एक मिसाल है, तुम मेरी कमर खुजाओ मैं तुम्हारी कमर खुजाऊंगा। अगर कोई कमर खुजाने से इनकार करेगा तो फिर उसकी कमर में कमरा हो जाएगा। आप जितनी भी चाहे करप्शन कर लो, मसला नहीं है। नेब की बार्गेनिंग है ना, साढ़ा ऐसा थे रखते तू सी जाओ, इतना दे दो और बाकी चलो तुम, यानी धुलाई की मशीन होती है ना, करप्शन धुलाई मशीन है। यहाँ इदारों ने ऐसी मशीनें रखी हैं, उसमें आपको डुबकी लगाते हैं, पैसे झड़ते हैं, फिर आप साफ सुथरे हो जाते हैं, फिर आप पोस्टिंग भी ले लें। ऐसा निज़ाम कहीं देखा है? स्कैंडल से मुतालिक बात करें, मटियारी और नौशहर फिरोज के डीसीज पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्जाम है। बात करेंगे, कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए इस मुतालिक कामिल। जी देखिए, मटियारी और नौशेरो फिरोज के डिप्टी कमिश्नर अमले और बैंक के अमले ने मिलकर जो अरबों रुपए की करप्शन की, उसकी तहकीकात नैब के हवाले करने का फैसला किया गया और नैब ने इसकी तहकीकात का आगाज कर दिया है। और ये करप्शन मोटरवे बनने से पहले, जब आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस मोटरवे का संगे बुनियाद रख रहे हैं, उससे कई हफ्तों महीनों पहले जो है ये पैसे दिए गए थे ताकि जो भी रास्ते में जगह है जो सरकार को खरीदनी थी वो पैसे दिए गए ताकि मोटरवे बनने की जो रुकावट ना आए और तमाम डिप्टी कमिश्नर मोटरवे के रास्ते में आने वाली जगहों को खरीदें। उसके मद में जो 6 अरब से जायद की रकम थी, दोनों डिप्टी कमिश्नर से निकाली। एक डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर अमला गिरफ्तार है, जबकि एक डिप्टी कमिश्नर नौशेरो फिरोज के जो है वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। एंटी करप्शन और FIA पिछले कई दिनों से जो है इस वाकये की खुद तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन एंटी करप्शन को सिर्फ 42 करोड़ रुपए बरामद करने की में कामयाबी हासिल हो सकी। एक JIT काम कर रही है और अब नैब जो है वो तहकीकात का आगाज कर चुकी है। नैब एक तीसरा इदारा होगा जो इस मोटरवे स्कैंडल में तहकीकात करेगा। मटियारी केस हुआ, इतना बड़ा उधम हुआ जी, वो मोटरवे के पैसे खा गए, ये वो वजीर पे इल्जाम लगा, फिलहाल ये वो। सिंगल को कोई सजा हुई है? पियून को भी सजा नहीं हुई भाई। कहाँ गए वो डिप्टी कमिश्नर, कहाँ गए वो? बस तबादला। बस पिछले 25 साल की केसेस उठा ले तो भाई ये जो इदारे तबाह हो गए, ये करप्शन हुई, तो फिर ये किसने की है? यानी वहाँ का इंतज़ाम ना आपके पास है ना मेरे पास है, तो ये कौन कर रहा है? तो यही लोग कर रहे हैं। ये अलहदा इशू है कि वो सब कुछ करने के बावजूद उसको साबित नहीं किया जाता। एक अगर ब्यूरोक्रेट को सिर्फ इस बात पे फांसी दी जाए ना, चाइना की तरह, कि वो करप्ट है, या एक किसी को भी लग पता चल जाएगा। ये अदलिया की भी नाकामी है, प्रोसिक्यूशन की भी नाकामी है, उन तमाम इदारों की नाकामी है जो करप्शन के ऊपर काम तो कर रहे हैं लेकिन उससे निकल कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान के निज़ाम में कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स भी मौजूद हैं जो वाकई अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, मगर जैसे ही वो सिस्टम में कदम रखते हैं, एक अनदेखी ताकत दीवार बनकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। सीनियर अफसरान सियासी दबाव और इदारा जाती भाईबंदी का वो गठजोड़ जो ईमानदारी को कमजोरी और उसूलों को बगावत समझता है। तो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है ये कंप्रोमाइज ब्यूरोक्रेसी है। कोई मुड़समानू नहीं है ब्यूरोक्रेसी में। जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, वरना उनका तबादला हो जाता है। एक बात बड़ी दिलचस्प है कि किसी ज़माने में लोगों को इनकार की ताकत होती थी। आज जो इनकार करता है तो या तो शोहरत की बुलंदियों पे जाता है या आसमान की बुलंदियों पे। तीसरा रास्ता उसके पास नहीं है। आप अगर गलती से ब्यूरोक्रेसी में पहुंच भी गए तो आपकी पोस्टिंग, आपकी मूवमेंट अपवर्ड सारी की सारी सिफारिश पे होगी। पूरा निज़ाम उन्होंने कंट्रोल किया है। पहले दाखिले पे तंग करो, भर्तियों में तंग करो। लेट से आप किसी तरह मेरिट के तहत दाखिला भी हो गया, भर्ती भी हो गई, उसके बाद हर स्टेप ऑफ द वे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की दावत दो। हमारी मानोगे तो प्रमोशन होगी, हमारी मर्जी का काम करोगे तो तरक्की होगी, रिश्वत लोगे तो ज़िंदगी आसान है। लेट्स से कि इन सारे टेस्ट को आप पार कर जाते हैं और आप सिराते मुस्तकीम पे रहते हैं, आप अपना काम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बाय द बुक करते हैं,
تو پھر آپ کو ایسی پوسٹنگز دی جاتی ہیں کہ آپ خود ارلی ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، اور پھر آپ کی جو پوری کی پوری سوشل سرکل ہوتا ہے اس کو تباہ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے اگر آپ کی ہر 2 سال بعد پوسٹنگ ہو رہی ہے ہارڈ ایریاز میں، آپ نے بیوی بچے اٹھا کے ساتھ لے کے جا رہے ہیں، وہ ایک کنٹینیوس بچے کی ایجوکیشن ڈسرپٹ ہوتی ہے، بیوی کی لائف ڈسرپٹ ہوتی ہے، آپ کی نجی زندگی ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ عمل نہیں کرتے اور بیوی بچوں کو ایک شہر میں رکھتے ہیں تو پھر ان سے دوری ایک آپ کے لیے برڈن بن جاتی ہے۔ تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو بریک کیا جاتا ہے۔ یا تو آپ بہت امیر آدمی ہوں جو بیوروکریسی میں آ گئے شوق کے لیے، تو آپ ایک اس طرح زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ جو میجورٹی لوگ بیوروکریسی میں آتے ہیں مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ایونچولی گیو ان کر دیتے ہیں، وہ خودکشیاں بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے اسلام آباد میں خودکشی دیکھی پولیس والے نے کی ڈیو ٹو کنٹینیوس پریشر آف دا ورک۔ ایسا کون سا کام تھا جن کو کرنا پڑا تھا جس سے پریشر کریٹ ہو رہا تھا؟ جب آپ کو ناجائز، غیر قانونی اور ضمیر کے خلاف کام کرنا پڑتا ہے۔ ایک ماڈل تھی، یاد ہے آپ کو؟ ایان علی کا نام یاد ہے نا؟ پھر اس کے جو تحقیقات والا افسر وہ قتل کیوں ہو گیا تھا؟ میں نے کہا جو انکار کرے گا وہ تو یا تو شہرت کی بلندی پہ یا آسمان کی بلندی پہ جائے۔ تو اس انٹرویو کے بعد ہم کہاں جائیں گے یہ بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن ریاستی مشینری کے نظام کا پہیہ صرف کرپشن سے نہیں رکتا، ایمانداری سے چلنے والے افسران کے لیے زندگی اتنی مشکل بنا دی جاتی ہے کہ نہ وہ کام کر پاتے ہیں اور نہ نظام چل پاتا ہے۔ ایک میں کہانی سے جو ذاتی ہے بتانا چاہوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے۔ بیوروکریسی کے اندر سارے بے ایمان نہیں ہوتے، ایماندار لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کا کریئر کیا ہوتا ہے میں کو بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک بہت قریبی رشتہ دار ہے، میں ایگزیکٹ رشتہ نہیں بتاؤں گا، وہ واپٹا میں تھے، انہوں نے ساری ہارڈ سروس کی۔ کیوں؟ وہ رشوت نہیں لیتے تھے، غلط کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ بتایا جب ان کو کوئٹہ شفٹ کیا گیا، وہاں پہ ان سے کہا گیا کہ تم دستخط کرو کہ جناب میں نے جا کے سروے کیا ہے اور جو پاور لائن آؤٹ سائڈ آف کوئٹہ لگی ہے ٹورڈ ساؤتھ آف بلوچستان وہ ہوا میں اڑ گئی ہے۔ انہوں نے کہا میں ایسے دستخط کیسے کرتا ہوں، میں پہلے جا کے سائٹ وزٹ کروں گا۔ اگلے نے سمجھایا کہ یار دستخط کر دو، سائٹ وزٹ نہیں ہوتی، بہت خطرہ ہے وہاں پہ۔ ان کا یار میں خطرہ مول لے کے ہی بتاؤں گا۔ انہوں نے پھر اپنی ذاتی سیکیورٹی ارینج کی۔ ان کے ایک جو رشتہ دار تھے وہ فوج میں تھے، فوج کی طرف سے ان کو 2 گاڑیاں دی گئیں، انہوں نے جا کے سائٹ پہ وزٹ کیا۔ اب جب ایک بجلی کی تار لگتی ہے، یہ بڑی LTV جو چلتی ہے، اس کے نیچے پائلونز لگے ہوتے ہیں، جتنی مرضی ہوا ہو وہ پائلون نہیں ہل سکتے، تاریں ٹوٹ سکتی ہیں، پولڈ پائلون وہیں ہوتا ہے۔ ان کو کوئی پائلون نہیں ملا، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کبھی لگی ہی نہیں تھی سرے سے۔ انہوں نے واپس آ کے یہ چیز رپورٹ کر دی۔ جب انہوں نے رپورٹ کی تو پھر ان کے تبادلے کا آرڈر آ گیا، یعنی کہ وہ شفٹ ہوئے تھے کوئٹہ سزا بھگتنے، کوئٹہ سے ان کی شفٹنگ ہوگی۔ جاتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ یار چلو میں نے تو نہیں کیا، اگلا کر دے گا تمہاری مرضی کے دستخط، لیکن تم یہ ثابت کیسے کرو گے ہوا میں اڑ گئی؟ ان کو بڑا آسان طریقہ ہے، میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کو ہم بتائیں گے، ان کے ساتھ پیسے طے کریں گے، وہ ہمیں اس تاریخ کی رپورٹ بنا کے دیں گے کہ یہاں پہ تیز آندھی۔ یہ بات ہے 90s کی، اور کرپشن تھی 12 ارب کی۔ جہاں بجلی کے پائلون کاغذوں میں اڑائے جاتے ہیں، وہیں دوسری طرف گندم کی بوریاں گوداموں میں غائب ہو جاتی ہیں۔ بیوروکریسی کا ہر شعبہ اپنی اپنی کہانی سنبھالے بیٹھا ہے۔ آپ کو پتا ہے محکمہ فوڈ کیا ہے؟ اس وقت 1,30,00,000 بوریاں محکمے کے پاس پڑی اور وہ سیل کرنی ہے حکومت سندھ کو، کیونکہ نئی گندم خریدنی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں ایک بوری پہ آپ کو مرے بھی 500 روپے کمیشن مل جائے تو کتنے ہوں گے؟ مجھے تو میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں کچا آدمی ہوں۔ ایک بوری پہ صرف مرے بھی نا، ویسے تو 1,000 روپے ملتا ہے صرف نکالنے کے، خریداری کا تو الگ ہوتا ہے، ہزاروں بوریاں گم کرنے کا تو قصہ ہی الگ ہوتا ہے، گندم کی بوریاں شارٹ کر کے اس میں جو ہے مٹی کی بوریاں اندر ڈالنے کا قصہ ہی الگ ہوتا ہے۔ میری جمع کی گئی معلومات میں سب سے زیادہ دلخراش حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کے وہ نوجوان جو پوری ایمانداری سے محنت، قابلیت اور میرٹ پر بھروسہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اسی نظام کے ہاتھوں روند دیے جاتے ہیں۔ کرپشن کی شکایات کو ایک لمحے کے لیے الگ بھی کر دیں تو بھی حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 12 سال پہلے PMS جیسے اہم امتحانات کا معیار 3rd کلاس سطح تک گر چکا تھا۔ سندھ اور بلوچستان میں مبینہ پیپر لیک اور کروڑوں میں سیٹوں کی خرید و فروخت نے محنت کی ساری قدر ہی ختم کر دی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا نسبتاً بہتر ضرور ہیں، مگر وہاں بھی غلطیاں مستقل موجود رہتی ہیں۔ یہ سب کچھ صرف بیوروکریسی کی تباہی تو ہے،
اور محنت کرنے والے ہزاروں نوجوانوں کی امیدوں اور خوابوں کا خون بھی ہے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن میں یا کسی بھی سروس کمیشن میں کرپشن نہ ہو، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ اقربا پروری ہوتی ہے، کہیں باٹم کم ہوتا ہے، کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ سندھ کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں تو ایسا نہیں کہہ سکتا کہ سب نااہل ہیں، لیکن نااہلی کی سطح تھوڑی اور صوبوں سے زیادہ ہے، اور ہمیں اہل پوسٹ پہ آنا ہے۔ میں ہوں نااہل، لیکن مجھے اہل پوسٹ پہ آنا ہے۔ تو جب آپ نااہل ہو تو اہل پوسٹ پہ آنا چاہتے ہو، تو اس کے لیے آپ کو اہلیت کا سرٹیفکیٹ تو ہونا چاہیے۔ اہلیت کا سرٹیفکیٹ بغیر لین دین کے کیسے مل جائے گا آپ کو؟ تو پہلی ڈیل کرتا ہے کلرک، وہ صرف بتاتا ہے کہ سر اتنے امیدوار آئے ہیں اور یہ امیدواروں میں اتنے اہل ہیں، اتنے نااہل ہو جائیں گے، اور یہ آفر آ رہی ہے، پیسے پکڑنے ہیں یا نہیں پکڑنے۔ جب گو ہیڈ آ جاتا ہے پھر اس کے پیسے پکڑے جاتے ہیں۔ اور میں نے کہا کہ ایک سرکاری ہاؤس ہے، اور بھی ہوں گے، ناراض ہو جاتے ہیں پھر۔ تو انوالومنٹ اتنی گہری ہے۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ سلسلہ قائم علی شاہ کے دور میں شروع ہوا۔ قائم علی شاہ کے دور میں ایک اسکینڈل آیا تھا جس میں یہ پتہ چلا کہ جی یہاں پر جتنے بھی امیدوار ہیں ان کی اکثریت کو مبینہ طور پر لین دین کر کے پاس کیا گیا ہے۔ معاملہ عدالت میں آیا، عدالت نے کئی ماہ تک سندھ پبلک سروس کمیشن کو سسپینڈ رکھا۔ اب یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ آخر کون لوگ ہیں جو سندھ کے نوجوان کا مستقبل خریدتے ہیں، میرٹ کا گلا گھونٹتے ہیں اور اداروں کو یرغمال بنا کر اپنی پسند کے امیدواروں کو آگے لے آتے ہیں۔ ایک ایم پی ہے، اللہ اسے زندگی دے، اس کا تعلق دریا کے اس پار سے ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے بیٹے کی سیٹ کا ایک مسئلہ تھا، ہو نہیں پا رہا تھا۔ بلاخر اسے پتا چلا کہ ریٹ چل رہا ہے کم سے کم 1 سے 1.5 کروڑ اور زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ سیٹوں کا حساب ہے نا، ASI اور اس قسم کی جو تھے، اس نے وہ کام نہیں کرایا اور چھوڑ دیا۔ ایک اور ایم پی ہے، اس کے پاس کوئی بندہ آیا، اس نے کہا مجھے 2 اپنے بیٹے پاس کروانے۔ انہوں نے ایک سرکاری ہاؤس کا پتہ دیا۔ جب سرکاری ہاؤس کا پتہ دیا تو اس نے جس بینک سے پیسے نکلوائے اور جہاں انہوں نے دیے اس میں 2 کے دیے تھے، ایک پاس ہو گیا، دوسرے کا بیانہ لیا تھا 25 لاکھ روپے، وہ پاس نہیں ہوا یا اس کا ریٹ کہیں اور بڑھ گیا ہوگا تو دوسرا پاس نہیں ہوا۔ تو اس کے جو 25 لاکھ تھے اس میں سے 5 لاکھ آج بھی بندے نے واپس نہیں کیے۔ سندھ پبلک سروس کمیشن کا اس دفعہ کا یا سے پچھلے 10 سال کا آپ کوئی بھی ریکارڈ اٹھا لیجئے اور اس کے اندر دیکھیے کہ جو لوگ فتح یاب ہوئے ہیں ان کی ولدیت کیا ہے، ان کا تعلق کس سے ہے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ چیئرمین سندھ پبلک سروس کمیشن کی آل اولاد ہے، ممبران کی اولاد ہے، چیف سیکرٹریز اور پروونشل سیکرٹریز کی آل اولاد ہے، پولیس والوں کی آل اولاد ہے۔ میرے ایک بہت اچھا دوست ہے وکیل شکارپور سے، اس کا کہنا یہ ہے کہ سب سے بڑا ظلم سندھ کے ساتھ جو ہوا ہے، سندھی زبان اہل زبان سندھی بھی ہیں اور غیر اہل زبان سندھی بھی ہیں، اہل زبان سندھیوں میں بھی میرٹ نہیں رکھا جاتا، کوئی میرٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ بورڈز کے اندر ایز اے پالیسی میٹرک انٹر کے جو بچے ہیں کہیں پر 80% رزلٹ لایا جاتا ہے، کہیں پہ 30-35 پہ ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ دیر از نو وے ٹو چیک، کوئی طریقہ کار نہیں ہے ان چیزوں کو چیک۔ یہ جو کرپشن ہے، ایک تو 5-6 کروڑ روپے کی کرپشن ہے نا، اگر میرٹ پہ 50 لوگ ہوں، ان میں سے آپ کہیں کہ بھائی ہم نے 20 لینے ہیں، 8 کروڑ کون دے گا، تو مجھے 1 ارب 60 کروڑ چاہیے، دے دو۔ آئی وڈ بی ہیپی کہ یار چلو انہوں نے، مگر اب تو وہ ہے ہی نہیں۔ 160 میں سے 20 لینے ہیں، چاہے وہ 20 آخری 50 میں سے ہوں یا آخری 20 میں سے ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس وجہ سے تباہی ہوئی ہے سندھ میں۔ بالکل وثوق سے آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے 1 ہفتہ پہلے بھی کراچی پریس کلب میں کچھ لوگ آئے میرے پاس، انہوں نے ہمیں بتایا، باقاعدہ مارک شیٹ دکھائی کہ یہ بندہ اگلے 1 ہفتے میں پاس ہو جائے گا۔ اس نے بتایا کہ اس کی اہلیت بھی نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس بندے کا ایک بیٹا پہلے پاس ہو چکا ہے اور اب دوسرا پاس ہونے والا ہے۔ میں نے کہا آپ میرے پاس میٹر کیوں لے کر آئے ہو؟ پتہ ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم کوئی کرپشن کو روکنا نہیں چاہتے، ہم میرٹ کے حامی بھی نہیں۔ بہرحال یہ کہ اس سے ہماری تھوڑی سی ہلکی پھلکی دشمنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاس نہ ہو۔ PMS کے امتحانات میں خرد بخود محض پیسوں کا کھیل نہیں، یہ وہی منطق ہے جو نچلی سطح سے لے کر اعلیٰ ترین عہدوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ کم سے کم ریٹ 1.20 ہے، یعنی 1 کروڑ 20 لاکھ کا ہے معمولی سی پوسٹ جو ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 5 کروڑ کا ہے، ہاں اسسٹنٹ کمشنر یا اس کا۔ مگر ریٹ اب بڑھ گیا ہے، سنا ہے کہ جب سے یہ خبریں آئی ہیں نا
تو وہ کیسے ریٹ بڑھائے پتہ ہے آپ کو؟ ایک مثال دیتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ جب نیا صوبے دار آتا ہے شہر میں تو جو بیٹر ہوتا ہے نا، وہ جا کے ریڑھی والے کو کہتا ہے یار سنو بڑی سختی ہو گئی بھائی جان، وہ نیا صوبے دار آ گیا ہے، ایسے شو آ گیا ہے، اس نے بڑی سختی کر دی، اب ہم نے یہاں ریڑھی لگانی ہے تو پہلے 20 روپے دیتے تھے، اب 30 روپے دینے پڑے گے ورنہ آپ کی ریڑھی نہیں لگے گی۔ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ ادارہ ہے جو صوبے کے بیوروکریٹس کو منتخب کرتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اسی کمیشن کے اپنے ممبران اور ماہرین کی قابلیت مشکوک ہے۔ ایسے میں بیوروکریسی کی نااہلی کیسے چھپ سکتی ہے؟ وہ تو لازمی طور پر سامنے آئے گی، اور پھر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ آخر یہ بنیادی خرابی پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ میں 1 سال اور 1 مہینہ ممبر رہا سندھ پبلک سروس کمیشن کا۔ کوالٹی آف دا ممبرز تھے وہ بہت پور تھے، وہ خود بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ آتے تھے وہ بھی پڑھے لکھے نہیں تھے۔ پتہ مجھے یاد ہے کہ وہ پاکستان اسٹڈیز کو کوئی لیکچررز لیے جانے تھے، تو وہ ہاں میں اس کمیٹی میں نہیں تھا، تو لنچ کرنے ہم چلے گئے بڑے ہال میں، تو باقی سارے ممبر 5-6 بھی آ گئے، وہ اور بھی لوگ آ گئے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ وغیرہ بھی بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے تھے، تو میں نے دیکھا بورڈ پہ لکھا ہوا ناؤ اور نیور، جو چودھری رحمت علی صاحب نے یہ لکھا تھا ناؤ اور نیور۔ تو میں نے جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا اس سے پوچھا کہ یار یہ آپ نے ناؤ اور نیور کبھی پڑھی ہے؟ بولا ہاں صاحب پوری پڑھی ہے۔ میں نے کہا یہ کتنی موٹی کتاب ہے؟ بولا صاحب اتنی موٹی کتاب ہے۔ تو حالانکہ وہ دیٹ واز اے پامفلیٹ consisting of say 15-20 pages۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یار اس میں کتنے مسلم ریاستوں کو ویژولائز کیا گیا؟ وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ تھا سر، ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ بس پاکستان، مطلب یہ ہے ہمارے سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ بہت سارے جو لوگ ہیں ہمیں پروونشل سروسز میں نظر آتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر اس بندے نے یہ امتحان پاس کیا ہے اور یہ بندہ ہے تو پھر یہ امتحان کیا ہے؟ اور یہ چیزیں جب لوگ پریکٹیکلی جو ہے نا اپنی سروس میں آتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو پھر جو ہے نا وہ کوشچن ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ چیز کہ یہ کیا پروونشل سروس میں یہ لوگ میرٹ پہ آئے ہیں یا کوئی اور طریقہ ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا؟ اگر یہ میرٹ پہ آئے ہیں تو ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ بندہ جو سول سروس میں آئے گا اگر وہ بندہ اہل ہی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سفر وہ اس عوام کو کرنا پڑتا ہے، اس صوبے کو کرنا پڑتا ہے، اس گورنمنٹ کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے نا اس پے کر رہی ہوتی ہے اس کو۔ تو سفرنگ ہے اور اس سفرنگ کو میرے خیال میں کہ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس سسٹم کو جو ہے نا ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ بھرتیوں پہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے نا، یہ ریسنٹ فینومینا ہے۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ اس بات کو 12-14-15 سال آپ لوگ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہوں گے، اس میں صحافی حضرات بھی آتے ہیں، تو جو کچھ وہ پروونشل سروس کمیشن کے لیے بات کرتے ہیں میرے خیال سے 98% وہ درست بات کرتے ہیں۔ تو جہاں سے اگر ہائرنگ ہی ڈاؤٹ فل ہے تو ون کوڈ امیجن اباؤٹ دا پرفارمنس۔ بنیادی خرابی کالج اور اسکول سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کالج اور اسکول میں کاپی کریں، جب یونیورسٹی میں آپ جائیں نا اور آپ کو ڈگری مل جائے، جب یونیورسٹیوں میں دادا گیری اور تنظیمی سطح پر آپ پاس اور ناپاس ہو جائے، جب سیاسی جماعتوں کا اثر اتنا ہو جائے کہ لڑکے کو صرف سیاسی جماعت جوائن کرنی ہے، 5 سالہ کلاس جوائن نہیں کرنی ہے، تو یہاں سے خرابی شروع ہوتی ہے۔ اور پھر وہ جب سندھ پبلک سروس کمیشن کی طرف آتا ہے تو آتا تو اسے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کرپشن بہت گہری اور جڑی ہوئی ہو اور اوپر سے نظر آنے والی کارروائیاں اصل مسئلے تک نہ پہنچ سکیں تو پھر یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے کتنی کرپشن کی اور اصل میں نظام کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ انوالومنٹ اتنی گہری ہے، یہ اصل میں یہ جو سارا معاملہ ہے نا سونے ہو وائٹ کالر کرائم میں آتا ہے، اور وائٹ کالر کرائم پکڑا ہی نہیں دیتا۔ آپ میرا گریبان تو پکڑ سکتے ہیں لیکن میں نے جو کرپشن کی ہے وہ نہیں پکڑ سکتے۔ آپ میری آنکھیں تو نکال سکتے ہیں مگر میں نے آنکھوں سے جو کچھ کیا ہے وہ آپ پڑھ نہیں سکتے۔ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے
کہ میری تنخواہ کتنی ہے اور میرا لیونگ اسٹینڈرڈ کیا ہے۔ جب نااہل بیوروکریٹس عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں تو ان کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو پیسہ انہوں نے عہدہ حاصل کرنے کے لیے دیا وہ اب عوام سے بٹوریں۔ ایسے افسران اوپر والوں کے منظور نظر بن جاتے ہیں، جبکہ ایماندار اور محنتی افسران ذلیل اور دبائے جانے لگتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جو سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا وہ رہے گا نہیں، جو نہیں رہے گا وہ دیکھو نا، رہنے کے لیے آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ عمارتیں کس طرح بن رہی ہیں۔ ابھی میرے گھر کے سامنے ایک عمارت 3 دن میں ایک منزل بن گئی، اسی شہر کراچی میں، شارع فیصل کے قریب نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے۔ نیسلا ٹاور تو گرا دیتے ہیں، اس کی جگہ کتنے اور نیسلا ٹاور سے بڑے غیر قانونی ٹاور بنے، ان کو نہیں پتا۔ یہ تو بات مشہور ہے کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں جمعہ رات بھری مراد ہوتی ہے، وہاں سے بیگ نکلتے ہیں۔ سسٹم کے مختلف نام ہیں، کوئی فلاں نام ہے، کوئی 17 گریڈ کا افسر ہے، وہ 20 گریڈ کے افسر کو ہدایت دیتا ہے۔ یہ المیہ ہے اس بیوروکریسی کا۔ اب سونے پر سہاگا یہ ہے کہ بیوروکریسی بھی نااہل ہے اور سیاستدان بھی قابل نہیں، اوپر سے نظام بھی اسی نااہلی پر چل رہا ہے، جہاں فیصلہ کلرک کرتا ہے، دستخط وزیر کرتا ہے اور خمیازہ عوام بھگتتی ہے۔ ہم اتنے قابل ہوتے نہیں ہیں جتنی قابلیت کی ہمیں نشست مل جائے۔ اب ہمیں اگر نشست مل بھی گئی، پڑھنا لکھنا تو ہمیں اس طرح آتا نہیں ہے، پھر بیوروکریسی ایک کلرک کی محتاج ہو جاتی ہے جسے اچھا پڑھنا لکھنا آتا ہے۔ سارے قسم کے جو ہے بیوروکریٹ اسی پہ ریلائی کرتے ہیں۔ اب حال ہی دنوں میں ایک بیوروکریٹ نے مجھے بتایا کہ 3 طرح کے وزیر ہیں ہمارے، ایک جن کو خود کچھ نہیں آتا اور سارا دن سیکٹریز کی شکایت کرتے رہتے، میرا سیکٹری اچھا نہیں، مجھے تبدیل کر کے دو، اس کو خود آتا نہیں، اب سیکٹری اس سے زیادہ تکڑا ہوتا ہے۔ دوسرا کمپرومائز کرتے ہیں کہ چلو مجھے کچھ نہیں آتا، سیکٹری کو تو آتا ہے، سیکٹری کو کہتا ہے خیال رکھنا بس میری گردن نہیں کٹوانا، باقی جو مرضی یہ کرو۔ جب کرپشن کا بازار گرم ہو جائے تو وفاقی افسران بھی چاہتے ہیں کہ سندھ میں تعینات ہوں تاکہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کر زیادہ سے زیادہ مال کمائیں۔ سر جی، آپ کا سوال تو بڑا ٹپیکل اور سخت ہے، اور اگر بیوروکریٹ کے خلاف کیا تو ہو سکتا ہے میں کل شاید اریسٹ بھی ہو جاؤں۔ دیکھیں، یہاں پر سب کا ایک سسٹم بنا ہوتا ہے، کس طرح سسٹم کو چلاتے ہیں، اور بیوروکریٹ تو اپنے آپ کو سمجھتے ہی پاورفل ہے، ان کا ایک اپنا سسٹم ہے سر، جو وہ ہمیں بھی نہیں بتاتے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور زیادہ تر جو آبزرو کیا ہے کہ جو بیوروکریٹ ہیں وہ دے آلسو پریفر ٹو دی سندھ گورنمنٹ میں آنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یہاں تو پتہ ہے نا کہ یہاں بادشاہی ہے، پنجاب میں جائیں گے، فیڈرل میں جائیں گے، وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک گاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بھی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے۔ یہاں تو 6 گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، ہر پروجیکٹ سے گاڑی آ جاتی ہے، تو بڑا انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں مجھے کسی کی کہی بات یاد آ رہی ہے، پاکستانی بیوروکریسی بڑی سمجھدار ہے۔ جنرل ضیاء آئے تو خوش کرنے کے لیے سر پر ٹوپی، نماز اور ہاتھ میں تسبیح شروع ہو گئی۔ جنرل مشرف آئے تو انہی بابوؤں نے سر پر گلاس رکھ کر رقص شروع کر دیا۔ مریم نواز صاحبہ آئیں تو ڈپٹی کمشنر اور افسران ٹک ٹاکر بن گئے۔ سچ یہ ہے کہ آج کی پاکستانی بیوروکریسی آلو کی طرح وہ سبزی ہے جو ہر سالن میں فٹ ہو جاتی ہے، صرف سالن بدلتا ہے، ذائقہ ہمیشہ ایک سا رہتا ہے۔ اب تک میں نے آپ کو بیوروکریسی کی تاریخ اور سیاست کے ساتھ اس کے تعلقات کی صرف اوپری سطح دکھائی ہے، لیکن اب آئیے میں آپ کو بیوروکریسی کی اصل دنیا کے نچلے درجوں اور اس کے روزمرہ کے کام کاج سے بھی روشناس کرواتا ہوں۔ بیوروکریٹ ایک ایسا لفظ ہے کہ جب ہم سنتے ہیں کہ سرکاری افسر ہے، بیوروکریٹ ہے، تو آپ سمجھیں کہ کام پہ ٹانگتی ہیں، پریشانی کا عالم ہوتا ہے۔ شہروں میں بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ آپ شہروں سے باہر جائیں، پنڈوں دیہاتوں میں جائیں، انٹیریئر سندھ میں جائیں، پنجاب میں جائیں، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی ٹوٹل زندگی بیوروکریٹس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ چاہے پولیس ہوں، چاہے پٹوار خانہ کے بیوروکریٹس ہوں، چاہے تحصیلدار کے ہوں، چاہے پانی کی اریگیشن کے ہوں، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ آپ دیکھ لیں۔ اور جب بیوروکریٹس عام شہری کے سامنے آتے ہیں تو رویہ وہی ہوتا ہے کہ آسانی پیدا کرنے کے بجائے رکاوٹیں کھڑی کرنے والا۔
ایک سادہ سی درخواست بھی چند لمحوں میں ایسے سوالات اور بہانوں میں بدل جاتی ہے جو آخرکار رشوت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ ایک بندے ہیں جو ایک پرابلم لے کے بیوروکریٹ کے پاس آئیں، کوئی بھی لیول کا بیوروکریٹ، آپ کے ہاتھ میں ایک ایپلیکیشن ہے، آپ نے ایپلیکیشن پیش کی۔ اول تو بیوروکریٹ اس کو کئی دن دیکھے گا نہیں، آپ بیوروکریٹ کو ڈائریکٹلی مل نہیں پائیں گے، آپ اس کے کسی جونیئر کے جونیئر کے جونیئر کے جونیئر کو ملیں گے۔ ان منزلوں کے تھرو، رشتے دینے کے تھرو اگر آپ اس بیوروکریٹ تک پہنچ بھی گئے تو پھر وہ آپ کو سب سے پہلے بتائے گا آپ نے ایپلیکیشن میں غلط کیا، یعنی کہ دوسرے معنی میں اگر دیکھیں تو بیوروکریٹ بیٹھا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ آپ کا کام کیوں ہو نہیں سکتا۔ جب وہ اس طرف سے کارروائی شروع کرتا ہے تو وہ آپ کو تیار کس چیز کے لیے کر رہا ہوتا ہے؟ رشوت۔ جب وہ آپ کو کہہ دے کہ آپ کا سیدھا کام ہو نہیں سکتا تب وہ تیار کر رہا ہے رشوت کے لیے۔ ہمارے نظام میں ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کو سزا سے بچانے کا راستہ خود ادارے دکھاتے ہیں۔ ہر قدم پر رشوت اور اثر و رسوخ کام آتا ہے۔ انصاف کی بجائے طاقت اور تعلقات غالب ہوتے ہیں اور عام آدمی صرف بے بس تماشائی رہ جاتا ہے۔ سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی نے کرائم کمٹ کی، این سی سی آئی نے اس پہ مقدمہ کیا، این سی سی آئی نے ان کو اریسٹ کر لیا، این سی سی آئی نے ان کو فزیکل ریمانڈ میں لیا، کورٹ نے فزیکل ریمانڈ دی۔ جب این سی سی آئی کی فزیکل ریمانڈ ختم ہوئی اور ڈکی جوڈیشل ہو گئے، یعنی کہ این سی سی آئی کی حراست سے وہ جیل میں چلے گئے، تو اس وقت ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے ٹو بیل۔ اب اس بیل کو ڈینائی کرنے میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ڈکی کے دل میں ایک خواہش پیدا کی کسی طرح مجھے نکالا جائے اور میرا لیگل رائٹ دیا جائے۔ اب اس کیس میں تو بگ بردر نے فائدہ لیا، لیکن مور آفن دین ناٹ زیادہ تر یہ فائدہ بیوروکریٹس لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ پہ نیب کا مقدمہ ہے، آپ ہی کسی کورٹ میں کوئی چیز چل رہی ہے، کیس کو ٹائم پہ لگوانے کے پیسے، کیس کو ڈیلے کروانے کے پیسے، آپ کا پانی کا جھگڑا ہو گیا آپ کے ہمسائے زمیندار کے ساتھ، وہ بہت طاقتور آدمی ہے، صرف آپ کی سنوائی کے لیے پیسے، پھر ڈیسیجن آپ کی مرضی میں آنے کے لیے پیسے، اور سندھ کے کیس میں تو بلکہ جان بچانے کے لیے پیسے ہوتے ہیں۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بعد تحریک انصاف سے بھی جو امیدیں تھیں وہ بھی پوری نہ ہو سکی۔ تحریک انصاف کے پہلے 100 دن کی رپورٹ سے ہی یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ بیوروکریسی تعاون میں بہت پیچھے رہی۔ افسران نے حکومت کے نئے ویژن کو سمجھنے یا اس پر عمل کرنے میں دلچسپی نہیں دکھائی۔ یہ سلسلہ 2 سال کے دوران بڑھتا گیا، افسران بار بار بدلتے رہے، کئی سینئر اہلکار غیر محفوظ محسوس کرنے لگے اور پورا نظام الجھ گیا۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس دور نے سول سروس کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ پنجاب میں بزدار جیسے کم تجربہ کار وزرائے، افسران اور حکومت کے درمیان فاصلہ بڑھ گیا، فائلیں سست چلیں اور فیصلے تاخیر کا شکار ہوئے۔ حکومت کا الزام تھا کہ بیوروکریسی ریفارمز پر کام نہیں کر رہی، جبکہ افسران کہتے تھے کہ مسلسل تبادلے، نیب کی کارروائیاں اور سیاسی دباؤ نے انہیں بے اختیار کر دیا ہے۔ عہدوں کی بے تحاشا تقسیم نے حال اور خراب کر دیا۔ جونیئر، نااہل اور کرپٹ افسران سفارش پر اہم عہدوں پر آ گئے۔ یوں حکومت بیوروکریسی کو ناکامی کا ذمہ دار سمجھتی رہی اور بیوروکریسی خود بے اختیار خوفزدہ اور الجھی ہوئی رہی۔ فیصلے سست ہوئے اور پورا نظام غیر مؤثر ہو گیا۔ فائنانس منسٹر اسد عمر کو لگایا، اس کو چند ماہ کے بعد ہٹا کے حفیظ شیخ کو، 3.5 سال میں 4 فائنانس منسٹرز، فائنانس سیکٹریز آپ نے تبدیل کیے، اور پھر جا کے خان صاحب نے فائنانس منسٹری کو شیلڈ دی فار پرفارمنس۔ اگر فائنانس منسٹر اور فائنانس سیکٹری نہیں آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے تو نیچے کیا کیجیے گا آپ؟ دیکھیے، علاقے کا بدماش ہوتا ہے نا، اگر میں آج اپوزیشن میں ہوں میرے پاس کبھی نہیں آئے گا، وہ تو ان لوگوں کے پاس جائے گا جس سے اس نے کام کروانا ہے۔ اچھا، یہ جو بیوروکریسی ہے اس کا اپنا ایک انوکھا دین اور ایمان ہے، وہ میرا اور آپ جیسا نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آج کرسی پہ یہ بیٹھے وہ بیٹھے میں بیٹھا ہوں، ہاں چند لوگ ہل جائیں گے مگر ان کو بھی یہ آپس میں پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اب آپ کی اننگز ختم ہو گئی، آپ بیٹھے مگر آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، آپ کو کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ کہنا کہ بیوروکریسی میں نواز شریف، بے نظیر، پیپلز پارٹی یا کسی اور کی یا پی ٹی آئی کو گرانا، یہ احمق خانہ بات ہے۔ تو بیوروکریسی تو ایک علیحدہ پارٹی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اب یونیکلی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ اپنے کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے انکشاف کیا ہے
کہ پاکستان کی آدھی بیوروکریسی پرتگال میں جائیدادیں خرید چکی ہے اور بیرون ملک آرام دہ ریٹائرمنٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ یہ وہی نامی گرامی مگرمچھ ہیں جو اربوں روپے کھا کر بے خوف زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بزدار کے قریبی بیوروکریٹ نے صرف بیٹیوں کی شادی پر سلامی میں 4 ارب روپے لیے اور آج بھی بلا خوف ریٹائرمنٹ گزار رہا ہے، جبکہ سیاستدان صرف بچا کچا کھاتے ہیں۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ خواجہ آصف خود اسی ہائیبرڈ نظام کی تعریف کر چکے ہیں جس میں فوج اور طاقتور افسران سول حکومت پر اثر رکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کیا یہ تنقید سنجیدہ ہے یا خود اس نظام کا حصہ رہنے کا اعتراف؟ پاکستان کے مستقبل پر کسی محفل میں بحث ہو رہی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا حالات بہتر ہوں گے، کچھ نے کہا خراب ہوں گے یا ملک ٹوٹ سکتا ہے، لیکن فیض احمد فیض نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا کہ میرے پاس تو اس سے بھی بری خبر ہے اور وہ یہ ہے یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بیوروکریسی سے ہر گندا کام کروانا ہوتا ہے سیاستدان اور ڈیپ سٹیٹ، وہ اس کو ریفارم کیوں کریں گے؟ آپ کی بیوروکریسی میں ٹرو ریفارم تب آئے گا جب آپ کے ملک میں کم از کم 25-30 سال جمہوریت کا ایک تسلسل رہے گا۔ پہلے تو ہمیں یہ تو پتہ چلنا کہ ہمارا حقیقی جمہوری لینڈسکیپ کیا ہے۔ ابھی بلوچستان میں ہو از دا ٹرو ریپرزینٹیو ہمیں نہیں پتا، KPK میں سوال و جواب ہوتا ہے، سندھ میں لوگوں کو اصل میں کون ریپرزینٹ کرتا ہے، پنجاب میں کون کرتا ہے۔ جب یہ لوگ سامنے آئیں گے تو ایک سیاسی شکل بنے گی پاکستان کی، پتہ چلے گا یار کہ یہ ایریاز کنزرویٹیو ہیں، یہ ایریاز لبرل ہیں، یہ ایریاز بلیو کرتے ہیں سوشلسٹ ریفارم میں، یہ کیپٹلسٹ ریفارم میں، اور ایک ملک کی آئیڈیالوجی سامنے آئے گی، لوگوں کی خواہش سامنے آئے گی۔ اس وقت تو ہمیں کچھ نہیں پتا، لہٰذا یہ بات میں انتہائی افسوس ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے 100 سال بھی شاید چینج نہ ہو، کیونکہ جو نظام ہم نے بیوروکریسی کا لیا ہے یہ خود 200-250 سال پرانا ہے۔ ایک 250-300 سال کی چیز کو اکھاڑنا راتوں رات اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، یا تو کوئی ایسا زلزلہ آئے جس میں ہم اور آپ سب مارے جائیں، باقی تو کوئی نہیں روک سکتا۔